آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے چند باتیں آج عذاب قبر، عذاب برزخ کے سلسلے میں اس کے چند مناظر آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گے۔ سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات دو آنے والے میرے پاس آئے اور کہا ہمارے ساتھ چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ارض مقدسہ یعنی پاک زمین فلسطین وہاں پر لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے دوسرا بندہ ایک بڑا پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ پتھر سر پر لگتے ہی سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک جاتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ بندہ دوبارہ اس کا سر کچل دیتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے گئے تو ایک بندے کو بیٹھے اور دوسرے کو ہاتھ میں لوہے کا اوزار لیے اس کے سر پر کھڑے دیکھا کہ وہ لوہے کے اوزار سے بیٹھے ہوئے کا ایک جبڑا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پیچھے تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح ناک کا نتنا اور آنکھ کو بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف آتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے جب تک پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باری باری چیرتا رہتا ہے، کبھی جبڑے کو، کبھی ناک کو، کبھی آنکھ کو۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک تنور پر پہنچے، ایک اوون کولڈرن میں پہنچے جس میں سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں مرد و زن تھے، برہنہ تھے۔ ان کے نیچے سے شعلے لپک رہے تھے۔ جب وہ شعلے انہیں پہنچتے تو وہ چیختے چلاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک ایسی نہر پر پہنچے، ایک ایسے ریور پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی۔ ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا اور دوسرا شخص ہاتھ میں کثیر پتھر لیے کنارے پر کھڑا تھا۔ اندر والا شخص تیرتے ہوئے کنارے پر آ کر اپنا منہ کھولتا تو یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا۔ الغرض وہ کچھ دیر تیر کر جب بھی واپس آتا اور منہ کھولتا تو یہ پھر ایک پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولے آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک انتہائی بدصورت شخص دیکھا، انتہائی بدصورت، تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی قریب آگ تھی اور اس کے گرد پھیرے لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ہم چلتے ہوئے ایک سبز باغ میں پہنچے جس میں موسم بہار کا ہر پھول موجود تھا، اور باغ کے بیچوں بیچ ایک اتنا لمبا شخص کھڑا تھا جس کا سر آسمان کو چھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ بچے بھی تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے گئے تو ایک اتنے بڑے باغ میں پہنچ گئے جس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں چلتے ہوئے ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھلوایا اور جب اندر داخل ہوئے تو وہاں عجیب و غریب لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کا ایک حصہ تو اتنا حسین تھا کہ تم نے ایسا حسین کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور ایک حصہ اتنا بدصورت تھا جتنا تم نے آج تک نہ دیکھا ہوگا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والوں نے ان سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سامنے والی نہر میں داخل ہو گئے۔ وہ کشادہ نہر تھی جس کا پانی خالص سفید تھا۔ جب باہر نکلے تو ان کی بدصورتی حسن و جمال میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کا بلند و بالا مقام ہے۔ اب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سفید بادل کی مانند ایک محل نظر آیا۔ وہ بولے یہ آپ کا ہے۔ میں نے ان سے کہا خدائے مہربان تمہیں برکت عطا فرمائے، اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا بھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں نے ان سے پچھلی تمام دیکھی ہوئی چیزوں کی وضاحت طلب کی۔
تو انہوں نے کہا پہلا شخص جو آپ نے ملاحظہ فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا اس نے قرآن شریف پڑھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، سو جایا کرتا تھا، نماز کے لیے اٹھتا نہیں تھا، یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ دوسرا شخص جس کے جبڑوں، ناک کے نتنوں اور آنکھ کے حلقوں کو گدی تک چیرا جا رہا تھا وہ انتہائی جھوٹا تھا، اسے بھی قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ تنور میں جلنے والے مرد اور عورتیں زناکار تھے، خون کی نہر میں تیرتے ہوئے پتھر کھانے والا سود خور تھا، اور آگ کے گرد گھومنے والے ہیبت ناک شخص داروغ جہنم حضرت مالک علیہ السلام تھے، جبکہ خوبصورت باغ میں لمبے قد والی ہستی ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور ان کے پاس موجود چھوٹے بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر بچپن میں مر گئے۔ یہ بات سن کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی شامل ہے۔ پھر بتایا کہ جو آدھے خوبصورت آدھے بدصورت نظر آتے تھے وہ اچھے اور برے عمل والے تھے۔ خدائے رحمان عز و جل نے ان سے درگزر فرمایا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ خواب مبارک عذاب برزخ کے ثبوت میں نص ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے خواب حقیقت میں وحی ہوتے ہیں، اور اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ جملہ عذاب برزخ کی واضح دلیل ہے۔ دار قطنی کی روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس باغ کے بارے میں بتاؤ۔ اس فرشتے نے بتایا کہ وہ باغ والے بچے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے کر دیے گئے ہیں، وہ قیامت تک ان کی پرورش کریں گے۔ میں نے پوچھا وہ خون میں تیرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا وہ سود خور تھا، اب قیامت تک قبر میں اس کی یہی غذا ہے۔ میں نے کہا جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ فرشتے نے بتایا کہ اس نے قرآن پاک سیکھا، پھر اس سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ اس ایسا بھول گیا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب وہ قبر میں جیسے ہی سونے لگتا ہے فرشتے اس کا سر کچل دیتے ہیں اور وہ قیامت تک اسے یوں ہی سونے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ لوگ ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا دیکھا جس سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتی تھی، اور کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آب حیات سے غسل کر رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اچھے برے دونوں طرح کے عمل کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، پہلے سے ملتی جلتی یہ حدیث شریف ہے، ارشاد فرمایا کہ رات میرے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا تھا اور پتھر دوسری جانب لڑک جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے پڑے آدمی کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتے بولے آگے تشریف لے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی، اس میں برہنہ لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے۔ جو بھی نہر میں سے باہر جھانکتا اسے وہ ڈھیلا مارتے جس سے وہ واپس نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہہ میں پہنچ جاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا، اس میں بھی برہنہ لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا یہ کون ہے؟
فرشتوں نے کہا آگے تشریف چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہوں، نتنوں، آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتے اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے پھر آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے بڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل بزرگ تشریف فرما ہے۔ ان سے حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ان کے ارد گرد بچے موجود ہیں۔ پھر ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ رب عز و جل نے جتنا چاہا میں اس درخت پر چڑھا۔ اچانک میں نے خود کو ایسے حسین محلات میں پایا جو کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے پھر آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو ایک نہر دیکھی جس پر سونے اور چاندی کے 2 پل بنے ہوئے تھے، 2 برج بنے ہوئے تھے، اور اس نہر کے کنارے پر بھی کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ایسے محلات تھے کہ ان سے خوبصورت کوئی گھر نہیں دیکھا۔ اس نہر پر لوٹے اور پیالے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہاں ٹھہریے۔ میں ٹھہرا اور ایک پیالہ اٹھایا۔ جب نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب جا گرتا تھا، یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نماز وقت گزار کر قضا پڑھتا تھا، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ اللہ، اگر یہ عذاب اس کے لیے ہے جو نماز قضا کرتا ہے تو اس کا عذاب کیا ہوگا جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، عیاذ باللہ۔ اور وہ جس کی باچھیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی، جس کے جوز کاٹ دیے جاتے تھے، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے اور چغلخوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، عیاذ باللہ۔ اور وہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور ہے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور وہ برہنہ لوگ زانی تھے اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط کا سا عمل کرنے والے اور کروانے والے تھے۔ آج بھی عیاذ باللہ اسکولوں میں ایسا پڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اسلام میں یہ حرام ہے، مرد کا مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کرنا، یہ سب حرام ناجائز کام ہے اسلام کے اندر۔ یہ بالکل عذاب لانے والے اعمال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن پاگل اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور آگ سے بھرا ہوا زمین دوز قید خانہ جہنم تھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ جنت المأوا ہے، اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے اور ان کے گرد مسلمانوں کے بچے تھے، اور جس درخت پر آپ چڑھے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ اعلی علیین یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی منازل و مقامات ہیں۔ اور وہ خوبصورت نہر کوثر، آب کوثر تھی جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، موت آنے سے پہلے اللہ تعالی صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔